اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف قومی سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آفیشلز، جنرل آفیسرز، ایکسپرٹس، ڈپلومیٹس، great farmers of Pakistan, scientists, researchers, investors, great Pakistani business community, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great pleasure and an honor to be here for this wonderful symposium. And I can say without any ray of doubt or contradiction that this symposium has set the stage for bringing the second green revolution in Pakistan after the first in 1960s. And I think together we will, inshallah, make it happen in a manner which will be a roaring success through hard work and teamwork. میں نے اتنی بات انگریزی میں کرنی، اب میں اردو میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے۔ یہاں پر پورے پاکستان کے ہمارے کھیتی سے سونا اگلنے والے ہمارے کسان بھائی بیٹھے ہیں، جو کہ پاکستان کی زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس میں آپ جو شبانہ روز محنت کرتے ہیں اور پاکستان میں کروڑوں لوگوں کو غذا فراہم کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محنت، شبانہ روز محنت، نہ صرف آج تک بلکہ آئندہ بھی آپ کو پاکستان کے عظیم معمار گنے گی تاریخ۔ مجھے علم ہے کہ جہاں پر آپ اتنی محنت کرتے ہیں وہاں پر وسائل کی کمی، جو سازگار حالات ہونے چاہیے زراعت کو ترقی دینے کے لیے، وہ آپ کا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ آپ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے تاکہ آپ اپنی محنت سے آپ پاکستان کے اندر زراعت کو ترقی دینے کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں اس میں صحیح معنوں میں اس میں اللہ تعالیٰ اپنا بے پایاں فضل و کرم کے ساتھ اس میں ہمیں ترقی ملے اور پاکستان اپنا اصل مقام حاصل کرے۔ جو سپہ سالار نے جو بات کی کہ یہ وزیر اعظم کا ویژن ہے، سچی بات کرنی چاہیے۔ 75 سال میں ایسے کئی ویژنز آئے اور گئے، بڑے بڑے کاغذوں کے پلندے، فیزیبلٹیز بنی، لیکن جو ترقی کا راز جس بات میں پنہا ہے وہ ہے مسلسل عمل، عمل اور عمل اور محنت اور محنت اور محنت۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ آج 60 کی دہائی میں جو زرعی ترقی ہوئی تھی اس نے پاکستان کو ہمسائے ملک سے بھی آگے پاکستان چلا گیا، دنیا کے کئی ممالک سے آگے نکل گیا، ہماری پیداوار بڑھ گئی، بیج بہت توانا بیج وہ مہیا کیا گیا اور ڈیمز بنائے گئے، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم اور اس طرح دوسرے منصوبے، نہریں بنائی گئیں۔
جس سے کہ ملک کے اندر ایک زرعی انقلاب آیا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے کئی ادوار میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن یہ بات کہ اگر ہم کسان کی جو محنت ہے، مثال کے طور پر گندم، یقیناً اگر کسان کو اپنی گندم کی قیمت جو اس کے اوپر لاگت آتی ہے وہ نہیں ملے گی تو وہ کسان وہ گندم پیدا نہیں کرے گا، وہ کسی اور وہ زرعی جنس پیدا کرے گا، چلے جائے گا میز میں یا گنے میں یا کسی اور. لیکن اگر کسان کو قیمت مناسب ملتی ہے تو الحمدللہ کسان بڑے شوق سے محنت کرے گا اور گندم کی یا ابھی بات آج ہوئی کپاس کی، اس کی پیداوار میں دن رات ایک کر دے گا. مگر کیا یہ کافی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہاں پر مکمل نہیں ہوتی. ایک تو بات طے ہے کہ کسان کو اس کا معاوضہ پورا ملنا چاہیے. جس طرح اس سال گندم کی قیمت بڑھائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 سال میں ایک ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی ہے. اسی طریقے سے جس طرح کپاس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ اس کی قیمت جو منیمم پرائس اس کی بڑھائی گئی ہے، تو امید کی جانی چاہیے کہ ایک ماضی کے کئی سالوں کے مقابلے میں ہمیں کپاس انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو اس کی پیداوار پہلے سے اچھی ملے گی. بٹ دس از ناٹ انف. اصل بات اگر پاکستان کے اندر ایک زرعی انقلاب آنا ہے تو اس کے لیے جس طرح آپ نے یہاں پر کئی پریزنٹیشن دیکھی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. اس کے لیے یقیناً ایک بہت صحت مند بیج آپ کو مہیا کرنا یہ حکومت کا فرض ہے. اس کے لیے کھاد مہیا کرنا وقت کے اوپر یہ حکومت کا فرض ہے. اس کے لیے جو ادویات ہیں کیڑے مکوڑوں کے لیے وہ بہت صحیح ہونی چاہیے، کوئی اس میں ایڈلٹریشن نہ ہو، یہ حکومت کا فرض ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ جو آج کے دور میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے، میں نے ابھی چند دن پہلے میں وہاں پر جنرل ناصر منیر صاحب کی دعوت پر گیا تو بہت شاندار پریزنٹیشن دی انہوں نے. ریل ٹائم میں وہاں پر ہم نے دیکھا، ریل ٹائم میں کہ کس طرح وہاں پر زراعت کے اوپر مامور لوگ کام کر رہے ہیں. اگر پیسٹ وارننگ ہے تو اس کے لیے کیا نظام ہے، اور اگر وارننگ آئی تو پھر کس طرح اس کو ریل ٹائم میں کسانوں کو اس کی اطلاعات پہنچانی ہے، ادویات وہ مہیا کرنی ہے. اور میں نے یہ کہا، یہ کسان بھائی یہاں پر موجود ہیں، پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں. میں نے ادرائے مذاق کہا وہاں پہ کہ اگر پاکستان میں اگر جعلی ادویات اگر سول کورٹس یا کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں جعلی ادویات کے خاتمے کے لیے آرمی ایکٹ لاگو کرنا چاہیے، تاکہ ملک کے اندر جو ایک کسان کی محنت ہے وہ ضائع نہ ہو. میں خود نمائی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ایک حقیر آدمی ہوں، لیکن الحمدللہ 97 سے لے کے 99 تک جس صوبے میں مجھے میرے قائد نواز شریف نے ذمہ داری دی تھی، اپنی بہترین ٹیم کے ساتھ ہم نے جعلی ادویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا. اور اگر کسان جو ہے وہ کھاد بھی ڈالے، وہ پانی بھی لے کے آئے، دن رات محنت کرے اور جعلی ادویات کے ہاتھوں کسان خدا نہ خواستہ مارا جائے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے، کسان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو مل کر ہمیں
پاکستان کی زراعت کو دنیا کے نقشے پہ ایک ممتاز ملک بنا سکتے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں کہ یہ جس ویژن کی شہباز سالار صاحب نے بات کی، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ تھی۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ شہباز شریف صاحب ہمیں اس طرف آگے چلنا چاہیے۔ تو اگر وہ اس وقت جنروسٹی سے کام لے رہے ہیں تو میں ان کو شکر گزار ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمیں آج مل کر ہمیں اس بہت بڑے ویژن کو عملی جامہ پہنانا ہے، جس میں حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، جس میں تمام متعلقہ ادارے، ریسرچ سینٹرز۔ اب آپ دیکھیے کہ ریسرچ سینٹرز کا اگر آپ نام لیں تو بڑے بڑے زبردست ریسرچ سینٹرز بنائے گئے پاکستان میں۔ ایوب ریسرچ سینٹر ہے پورے پاکستان کے اندر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ ادارے سب بیٹھ گئے۔ میں نے ابھی 3-4 مہینے پہلے، 5-6 مہینے پہلے میٹنگ کی تو میں نے سارے جو ایکسپرٹ وائس چانسلر صاحبان تشریف لائے تھے اور دوسرے ایکسپرٹ تشریف لائے تھے، جاوید صاحب تھے اور بڑے بڑے زبردست پروگریسو فارمرز تھے، تو میں نے ان سب کے سامنے بات کی۔ تو ریسرچ سینٹرز کو ریوائیو کرنے کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں، کسی نے کہا کہ 10 ارب روپیہ ایلوکیٹ کر دیں، 5 ارب کر دیں۔ میں نے کہا ہر چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر چیز آپ کو مہیا کریں گے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ دہائیوں سے جو ریسرچ سینٹرز بند پڑے، یہاں پر بیٹھے ہیں میرے سامنے بڑے انتہائی محترم اساتذہ کرام موجود ہیں جن کا میرے دل میں بے پناہ احترام ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ 60 کی دہائی کے بعد یہ تمام ادارے یہ بالکل سست روی کا شکار ہو گئے۔ دنیا آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی اور ہمارے ریسرچ سینٹرز میں کوئی خاص پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا تھا، اور وہ جو میرٹ اور وہ ہنر اور محنت اور دیانت کو چھوڑ کر صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پر تبادلے اور بھرتیاں ہو رہی تھی۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا نقصان جس نے خالی زراعت کو نہیں پورے پاکستان کے معاشرے کو پہنچایا ہے، کہ ہم نے میرٹ کو ہم نے ایک طرف کر دیا اور سفارش اور اقربا پروری وہ سکہ رائج الوقت بن گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، 600 ارب روپے کا وہاں پر ہمارے جو بڑے سکیئرس ریسورسز وہاں بلیڈنگ ہو رہی ہے، جس میں پی آئی ہے، جس میں سٹیل مل ہے، جس میں بند پڑی مشین ٹول فیکٹریاں ہیں، الیکٹرک فیکٹری ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وجہ ہے، اور جس طرح شہباز سالار نے کہا کہ کوئی نہ کمی ہے ہمارے ملک کے اندر، بڑے بڑے اذہان ہیں، زرخیز زمین ہے، پہاڑ ہے، معدنیات ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ آج اگر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس ویژن کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ اگر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ ہمیں مل کر ہمیں یہ کرنا ہوگا، یہ میں اور تم نہیں بلکہ ہم بن کر ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہوگا، تو یقین کر کے پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک بن سکتا ہے، لیکن باتوں سے نہیں، عمل سے، اور یہ عمل کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں پھر ڈنکے کی چوٹ پر کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ دوسرا زرعی انقلاب پاکستان میں رونما ہونے جا رہا ہے، اور اس میں the whole of the government is part of this program۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، تمام ادارے اور افواج پاکستان، اور ان کی جو اس وقت کمٹمنٹ ہے وہ it is very encouraging and I get emotional at times۔ یہ منسٹر ہمارے چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، انتہائی لائق احترام ہیں، بہت ان کو اس کا زراعت کا علم ہے۔ اب دیکھیے کہ ملک کے اندر 4.5 ارب ڈالر کا ہم نے خوردنی تیل امپورٹ کیا۔ یہ منسٹر بیٹھے ہیں انڈسٹریز، ان کو مجھے بھجوانا پڑا وہاں پر انڈونیشیا گئے تھے آپ،
वहाँ पर क्योंकि उस ज़माने में अपना बहुत ज़्यादा दुनिया में अपना बंदिश थी और कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, ये जाके खूर्दनी तेल लेके आया। अब बताइए कि पाकिस्तान अगर $4.5 अरब खूर्दनी तेल इंपोर्ट करने पर सर्फ करेगा तो फिर हमारा एक जो डेवलपिंग कंट्री जो है कहाँ जाएंगे हम? ये जो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर पाम ट्रीज वो लग सकते हैं, हमारे कनोला है, हमारा सनफ्लावर है। हम अगर हिम्मत करें, कोशिश करें, तो आज ये सेमिनार ये रवायती सेमिनार नहीं है। आज ये सेमिनार एक जेन्युइन एक एफर्ट के लिए यहां पर मुनक़िद किया गया है कि इस कौम को आगे लेके जाने के लिए। देखिए वो जमाना था जब हमसाये मुल्क से ज्यादा कॉटन हम पैदा करते थे। अभी आपको फिगर्स बता दिए गए, मैं उसको रिपीट नहीं करता। हम गंदम में भी पर एकड़ यील्ड में हम कम हैं बाज़ ममालिक से, हम गन्ने में भी कम हैं, हम कपास में भी कम हैं। तो बताइए कि वो मुल्क पाकिस्तान, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसको अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, तो आज जिस जगह पे हम खड़े हैं मैं समझता हूं कि उसको बदलने के लिए अल्लाह ताला ने हमें तमाम वसाइल दिए हैं। द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज द विल टू डू। और अगर फिर हम ये कमर बस्ता हो जाएं तो फिर इंशाअल्लाह कोई पहाड़ समंदर हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि इस विजन के जरिए और इस प्रोग्राम के जरिए इंशाअल्लाह खलीजी ममालिक से यहां पर इन्वेस्टमेंट होंगी, क्योंकि पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं नहीं बता सकता आपको, ये शहबाज सलार आपको नहीं बता सकते, ये फाइनेंस मिनिस्टर आपको नहीं बता सकते कि किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स ले रहे हैं और मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई। और खुदा का शुक्र है कि IMF का एज अ टीम वर्क भरपूर दिन रात मेहनत से वो प्रोग्राम SLA हुआ और अब इंशाअल्लाह 2 दिन बाद बोर्ड की मीटिंग भी हो जाएगी। बट दिस इज नॉट इनफ, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ हार्ड वर्क इन अनटायरिंग एफर्ट्स। उसके लिए हमें विजन भी चाहिए, उसमें टीम वर्क भी चाहिए और शबाना रोज मेहनत करनी होगी। तो अगर हम इस विजन को, जो हमारा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, उसके लिए खलीजी ममालिक से वो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार हैं। 3-4 दिन पहले जब हमारी मीटिंग हुई तो वहां पर उनके सुफरा मौजूद थे। जब हमें शहबाज सलार ने हमें वहां पर इनवाइट किया और वो बिल्कुल तैयार हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार हैं और वो आए, इन्वेस्टमेंट्स करें, यहां पर इजनास पैदा करें और ले जाए। ये जमीन तो यहीं रहेगी क़यामत तक, कोई नहीं इस जमीन को लेके जा सकता। लेकिन वहां से अगर मशीनरी आती है, जदीद आलात आते हैं, जिस तरह लेजर लेवलिंग की बात की अभी एक एक्सपर्ट ने, और दूसरे हालात। एक जमाना था ये बात हो रही थी लीजिंग कंपनीज की, और भाई लीजिंग कंपनीज तो 40 साल 30 साल पहले बन गई थी, जहां पर जॉन डेयर के कॉम्बाइन हार्वेस्टर आते थे, थ्रेशर्स आते थे और दूसरे आलात आते थे। लेकिन निज़ाम इस तरह खराब हुआ, इस तरह बिगड़ा के उसके बारे में मजीद तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आज फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया है, हम सब इकट्ठे हैं। हमें, और देखिए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कोई सरमायाकार किसी मुल्क में सरमायाकारी नहीं करता जब तक कि वहां के जो सियासी हालात वो स्टेबल ना हो। बाहर की इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, अपने इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसलिए अगर हमने मिलकर पाकिस्तान को दोबारा अब अपने पांव पे खड़ा करना है और बताना है उन अपने भाइयों दोस्तों को जिन्होंने हमारी हमेशा मदद की कि अब हम अपने पांव पर खड़े होने जा रहे हैं, तो यकीन करें वो दिल खोलकर यहां पर सरमायाकारी करेंगे। और इस प्रोग्राम के जरिए इंशाअल्लाह अगले 4-5 साल में, मैं बहुत ज्यादा जो हाई फिगर्स को पिच करने का कायल नहीं हूं, लेकिन अगर एवरेज औसत भी ले ले तो 4-5 साल में इस मैदान में इंशाअल्लाह 30-40 अरब $50 अरब की सरमायाकारी कहीं नहीं गई। और वो फिर आप इजनास पैदा करें, जो लैंड आपकी जो काश्तकारी के काबिल है मगर नहीं हो रही, कि वहां पर पानी नहीं है, यहां पर हम गए नहीं, उसको हम बरूकार लाएंगे तो कितनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी जो आप एक्सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर महबूबुल हक ने कहा था कि 60 की दिहाई में कि पाकिस्तान इज ग्रीन बास्केट फॉर द गल्फ स्टेट्स।
آج وہ گلف سٹیٹ جو ہیں یا جی سی سی وہ $40 ارب کی اجناس پوری دنیا سے منگاتے اور ہمارا حصہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. ابھی آپ کو دوسرے فگرز بھی آپ کو ملے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ اس پروگرام سے تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو جابز ملیں گے اور ہماری جو یہ کسان بھائی یہ اس بات کی گواہی دیں گے چونکہ ہماری جو کولڈ چین اویلیبل نہیں ہے, ہمارے جو دوسرے جو اپنا جو ارینجمنٹس ہے وہ موجود نہیں ہیں. بے شمار ان کی محنت ضائع ہو جاتی جب پھل سبزیاں گلیوں محلوں میں اپنا گلتے سڑتے ہیں. اگر دیہاتوں میں ہم سمال میڈیم انٹرپرائزز کو فروغ دیں اور ان نوجوان بچوں کو وہاں پر ہم چھوٹے اپنا پلانٹس لگانے کے لیے قرضے دیں اور وہ ایگرو بیسڈ انڈسٹریل وہ پلانٹس لگائیں تو چاہے وہ سبزی ہے چاہے وہ فروٹ ہے اس کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنا کے ایکسپورٹ کریں گے تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ابھی مجھے اپنا پیرس میں ملے مجھے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے چیئرمین, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ کا جو باسمتی چاول بڑا زبردست ہے. تو سردار ریاض صادق میرے ساتھ کھڑے تھے. میں نے کہا ہم انشاءاللہ ایک اور ان کو تحفہ بھجوائیں گے اور جو سب سے لمبا باسمتی چاول جو ہے وہ ہم ان کو بھجوائیں گے. لیکن اب باسمتی میں اب آپ کے اور بھی کمپٹیٹرز آ گئے ہیں دنیا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ جس طرح یہاں پر بتایا گیا کہ ہمیں اپنے اللہ پر توکل کرنا ہوگا, ہمیں اٹھنا ہوگا اور اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم ماضی کو خیر بات کہہ کے رونا دھونا نہیں, ہمت کر کے انشاءاللہ پاکستان کو انشاءاللہ اس کا کھویا ہوا مقام ضرور دلوائیں گے. اور یہ کس طرح ہوگا مجھے بار بار پھر انہی اشار پر اقبال کے مجھے تکیہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ بہت میسمرائزنگ اس کا پیغام ہے اقبال کا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, بہنوں, میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے یہ ہمارا ایک مشترکہ قومی ہمارا فریضہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اور میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں سپہ سالار صاحب کا, ان کی پوری اس تعاون کا اور کمٹمنٹ کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے وزیر زراعت کا اور اپنی ٹیم کا, اور میں انوائٹ کرتا ہوں ان تمام ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو آئیں جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں کہ وہ آئیں ہماری مدد کریں. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پھر 1-2 سال میں یہ ہماری زرعی معاشی جو اکانومی ہے یہ ریوائیو ہو جائے گی اور ضرور ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر مجھے یا کسی اور کو یا سپہ سالار کو باہر جا کر قرضے نہیں مانگنے پڑیں گے, بلکہ یہاں پر سرمایہ کار آئیں گے اور کہیں گے جناب ہم انویسٹ کرتے ہیں, مشینری لاتے ہیں, ہم ٹیکنالوجی لاتے ہیں, ہم اپنا پروڈکشن کریں گے اور واپس لے کے جائیں گے. شروع میں جس نے کسی نے کہا, بہت صحیح کہا کہ نیشنل سیکورٹی از now all encompassing. It's not about only guns and mortars and airplanes. It's about food security. It's about economic security. تو یہ ساری ایک دنیا میں آج اس کی نئی ڈیفینیشن ہے, اس کی نئی اصطلاح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری نیشنل سیکورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی معاشی سیکورٹی کو مضبوط بنائیں اور زرعی معاش کو بہت مضبوط بنائیں. پاکستان نے ہمیں تمام وسائل دیے ہیں. میں آپ سب کا آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر پر بات ختم کرتا ہوں. کسان بھائی میرے سروں کے تاج ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم مل کر جو کچھ بھی ہم ان مشکل حالات میں کے باوجود کر سکے ہم نے کیا, اور آئندہ جو بھی حکومت آئے گی انتخابات کے بعد انشاءاللہ ہم مل کر ہم آپ کی پوری مدد کریں گے تاکہ آپ پاکستان کی زمین سے سونا اگلیں اور پاکستان کو یہ جو قرض کی مہ سے آپ جان چھڑائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار آپ کو دیا ہے, آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ دی اور آپ یہ ضرور کریں گے اور یہ ضرور ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا,
जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कौमी सेमिनार जारी था और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में 1960 के बाद दूसरा सब्ज़ इनकलाब लाया जा रहा है। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ज़राअत के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। किसान पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के लिए ग़ज़ाई अजनास पैदा करते हैं। हुकूमत किसानों को हर मुमकिन वसाइल फ़राहम करेगी। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि किसानों के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए। किसानों को ज़राअत की तरक्की देने के लिए वसाइल चाहिए।